مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ یقین جانیے، زندگی انہیں لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیاں۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر ظلم یا زیادتی مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان نہیں پاتے کہ خاموش لوگ ساری توجہ اسی پر ملحوظ رہنی چاہیے۔ ایک مرد کو اپنے نفسیات کے خلاف جا کر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نسوانی بدن حظ اٹھانے کے لیے نہیں، مردوں کا امتحان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے جسم اور خد و خال کو خود نمایاں کرتی ہے تو اس کا مسئلہ ہے۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجان ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے، بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ جو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا، ایک ہو جائیں، نکاح ہے۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں جڑ جانا۔ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچے کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کو جس گھر آنا ناپسند ہو خاوند کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا، نہ نفل روزہ رکھنا، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرے، شوہر کا نام لے کر پکارنا، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا۔ مرد کی اپنے بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچتا ہے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لڑاتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کشش ختم نہیں ہوتی۔ مرد کی محبت بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تجربہ ہے کہ زمانے افلاس و مصیبت میں جب احباب الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح بیماری میں جیسے راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بالکل نہیں، بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی سے اچھا کوئی ساتھی نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے، اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے روز توڑو گے اور تم اس کو توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو گے خوبصورت ہے تو وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ تم اس کو کہو گے خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرنے لگے گی۔ اس کو سراہو گے، اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے، اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس کے ساتھ دوستی کر لو۔
اور رحم کا رشتہ، تو اس سے زیادہ وفادار ساتھی کوئی نہیں۔ یہ تمہارے ہر دکھ میں تمہاری ساتھی رہے گی، تمہارا ساتھ سایہ بن کر دے گی۔ بیوی ہمیشہ مرد کا آئینہ ہوتی ہے۔ مرد کیسا ہو جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو ڈکٹیٹر کے بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے، جو روٹی کپڑا رہائش دے کر احسان نہ جتائے بلکہ مشکور نظر آئے، جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے، اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے، جو فرمان رسول کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے، اس پر بے جا سختی نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کی